الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ بولتے ہیں۔ آپ کسی اجتماع میں چلے جائیں، کسی دینی مجلس کا حصہ بنیں، کسی جمعہ کے خطبے کو اٹینڈ کریں تو آپ کو لازماً یہ بات سننے ملے گی کہ بار بار ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ایمان کی دولت دی، اور یہ بات حقیقتاً سچ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی شخص سے یہ بات کہی جائے کہ آپ کو روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے گی، بل گیٹس کی اور امبانی اور اڈانی کی ساری دولت دے دی جائے گی، اس کے بدلے بس آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دیجئے، اسلام کا انکار کر دیجئے، اللہ کا انکار کر دیجئے، اللہ کے رسول کا انکار کر دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس آفر کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ روئے زمین کی ساری دولت کے مقابلے میں بھی ایمان کی دولت زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی ساری آسائشوں کے مقابلے میں بھی اللہ پر ایمان زیادہ اہم ہے۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوگی، اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جائے گی، اس کا خیال اتنا زیادہ رکھا جائے گا، اس کے تقاضوں کو اتنا زیادہ پورا کیا جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں رک کے جب ہم ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو تھوڑا سا رک کر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا محض زبان سے ایک بار، 2 بار، 50 بار، 100 بار، 50,000 بار یہ بات کہہ دینے سے کہ اللہ تیرا احسان ہے، اس احسان کا حق ادا ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک بار نہیں 50,000 بار بھی اگر یہ بات کہہ دیں، ہم 50,000 دفعہ بھی یہ بات کہہ دیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو محض زبان سے یہ بات کہنے سے اس ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا، اس اسلام کا حق ادا نہیں ہوگا، اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس نعمت کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، جب اس کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا، جب اس کے نتیجے میں جو مطالبے ہم پر عائد ہوتے ہیں، جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جائے گا، تب اس ایمان کا حق ادا ہوگا۔ اور اس ایمان کے تقاضے بہت سارے ہیں، بہت سے مطالبات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہم سے ہیں، لازماً ہم کو پورا کرنا پڑے گا۔ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس گفتگو میں، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور عید الاضحیٰ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے مناتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جو مطالبوں کو پورا کیا تھا، جن ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، ان میں سے خاص طور پر 2 پہلوؤں پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، 2 یا 3 پہلوؤں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلا بڑا تقاضا جو ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، جس کو انہوں نے پورا کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، بہت سے نبیوں کا ذکر آیا ہے، لیکن خاص طور پر 2 انبیاء اکرام ایسے ہیں، 2 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہے، یہ آپ کے لیے ماڈل ہے۔ اس میں سے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا، دنیا کی قوموں کی قیادت دی، دنیا کی قوموں کی لیڈرشپ دی، تو وہ دنیا کی قوموں کے لیے اور دنیا کی انسانوں کی بڑی آبادی کے لیے امام کا، لیڈر کا، قائد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کے 2 پہلو بڑے قیمتی ہیں، جس کا سمجھنا ہمارے مسلمان کے لیے، ہم تمام کے لیے، خاص طور پر آج کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ ایک جو بڑا تقاضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا اس دین کے ماننے کا، اللہ پر ایمان رکھنے کا، وہ دعوت دین کے حوالے سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو مکمل زندگی ہے، اس میں دعوت دین کو بہت مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو شرک اور کفر کی گہرائیوں سے نکالنا، اندھیروں سے نکالنا،
اور اسلام کی روشنی میں لانا. اس سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں بہت غیر معمولی ہیں. آپ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں سیکھنے ملتی ہیں. ایک بڑی چیز جو سمجھ میں آتی ہے ان کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت کو پیدا کیا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا. لیکن اکثر ہو یہ جاتا ہے کہ اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود, ضمیر کے باوجود, ہم دنیا کی آسائشوں میں, دنیا کی نعمتوں میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ حق کی تلاش کی پرواہ نہیں ہوتی. اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ حق کو تلاش کیا جائے, سچائی کو پہچانا جائے, خدا پاک کو پہچانا جائے, اس کی ذات بابرکت کو پہچانا جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ نہیں کیا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پیدا ایک ایسے گھر میں ہوئے جو شرک اور کفر کا اڈا تھا. لیکن اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے محض یہ بات نہیں کہی کہ چونکہ میرے باپ دادا مورتی پوجا کرتے آ رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا, چونکہ میری قوم شرک اور کفر میں مبتلا ہے تو میں بھی وہ ظلم کرتا رہوں گا. بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے, مجھے حق کو تلاش کرنا ہے. اور اس حق کی تلاش کے اس سفر کو قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا روشن ہے, یہ میرا خدا ہوگا. وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں, ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہوگا, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا, اور میں پھر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے اس چاند اور سورج اور اس کائنات کو بنایا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جہاں ہم قربانی کا اہتمام کریں وہاں یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے, سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ سچائی کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا, جس خاندان میں پیدا ہوا, جس قوم میں پیدا ہوا, تو اس قوم کا جو تہذیب ہے, اس کے جو رسم و رواج ہے, بس مجھے بلائنڈلی اس کو فالو کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا ہے. بلکہ وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے اور سچائی کو تلاش کرتا ہے. تو یہ پہلی بڑی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو نظر آتی ہے. دوسری اہم چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب اس انسان کو سچائی مل جاتی ہے, جب اس کو خدا مل جاتا ہے, جب اس کو حق کا راستہ مل جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ محض اس سچائی کو, اس حق کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا کہ مجھے حق مل گیا میں اس پر عمل کروں گا, مجھے دین مل گیا میں اس پر عمل کروں گا, مجھے تو رب کی معرفت حاصل ہو گئی ہے میں اس کی عبادت کروں گا. بلکہ وہ اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اگر مجھے میرے رب سے ملاقات ہوئی ہے, مجھے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے, تو میں تمام بندوں تک اس رب کے پیغام کو پہنچاؤں گا. اگر مجھے توحید کا تصور ملا ہے تو میں تمام انسانوں تک توحید کے پیغام کو پہنچاؤں گا. اور اس کے لیے بھی وہ دعوت دین کا کام کرتا ہے, حکمت کے ساتھ, تدبر کے ساتھ دعوت دین کا کام کرتا ہے. اور کتنے احسن انداز میں آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعوت دین کا کام کرتے ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی جدوجہد کو دیکھیں تو ایک خاص پہلو جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کرتے ہیں. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جن کو دعوت دیتے ہیں وہ اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں. تو ایک انسان جب اس کو حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اسلام کی نعمت ملتی ہے, تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا باپ تو بہت طاقتور ہے, میرے والد صاحب کو اگر میں کوئی بات بولوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, ان کو تو حق مجھے نہیں بتانا چاہیے. بلکہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ کفر کر رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اس سے روکوں. تو وہ اپنے باپ سے مکالمہ کرتے ہیں, اس سے آرگیو کرتے ہیں, اس سے بحث کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں, یہ مناسب نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جو ہے وہ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد اپنے ماں باپ کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا کہ ان کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے باپ سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ اپنی قوم سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہیں. جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں, جس سماج میں وہ رہتے ہیں, اس سماج سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو شرک اور کفر سے جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے بات کرتے ہیں, اس وقت کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں, اس وقت کی جو پولیٹیکل پاور ہے, اس وقت کی جو سیاسی قوت ہے, جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے,
اس سے بات کرتے ہیں. تو بظاہر ہم کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تین الگ الگ لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے. باپ سے بات ہو رہی ہے, قوم کے لوگوں سے, پڑوسیوں سے, معاشرے کے سماج کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, اور وقت کے بادشاہ سے بات ہو رہی ہے. لیکن ان تین چیزوں کا ریلیونس سمجھیں, ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سماج میں جو کچھ برائیاں ہوتی ہیں, سوسائٹی میں جو کچھ برائیاں عام ہو جاتی ہیں, جو رسوم و رواج عام ہو جاتے ہیں, یہ بنیادی طور پر ان تین ذرائع سے ہوتے ہیں. جتنی برائیاں آپ دیکھیں گے, جتنا ظلم آپ دیکھیں گے, جتنی زیادتی آپ دیکھیں گے, جتنی ناانصافیاں ہم دیکھیں گے, یہ سب کی سب ان تین ذرائع سے آتی ہے. انسان یا تو غلط کام کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس لیے میں جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہ میسج دیتے اپنے باپ سے آرگیو کر کے کہ بندے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ بولے کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس لیے میں وہ کروں گا. ہمارے باپ دادا سے یہ رسم ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے آ رہے اس لیے کرتے ہیں, کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر غلط چیز باپ دادا سے بھی چلی آ رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا انسان جب گناہ کو, غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے تو کیا کہہ کے کرتا ہے کہ یہ تو معاشرے کا رواج ہے, سماج کا رواج ہے, سماج میں سب لوگ جہیز لیتے اس لیے میں لے رہا ہوں, ادروائز مجھے تو لینا نہیں تھا. سماج میں مارکیٹ میں جو جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں, تو سب جھوٹ بولتے اس لیے میں جھوٹ بولا, ادروائز میں تو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنی دعوت میں اس سماج سے, اس سوسائٹی سے بات کرتے ہیں, اس سوسائٹی سے آرگیو کرتے ہیں اور سماج کو بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. تو دوسرا بڑا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں اگر کوئی چیز عام ہے تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو غلط کام کرنے لگ جائیں. اور تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں وہ کیا ہے, بادشاہ سے بات کر رہے ہیں, سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے, سیاسی قوت سے بات کر رہے ہیں. تیسرا, ہم گناہ کیوں کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرنا چاہتے لیکن حکومت کا ظلم بہت ہے, سیاسی طاقت والے لوگ جو وہ ظلم کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ساری جگہ ظلم ہے, ہمارے پاس قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اس لیے ہم مجبوری میں گناہ کر رہے ہیں, مجبوری میں ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے, مجبوری میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. تو ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں چلے گی. وقت کا بادشاہ بھی ہوگا تو اس کو بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور اس کو روکا جائے گا. تو اپنے آپ میں یہ تین لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کا بات کرنا, ان کو دعوت دینا, ان کو حق بات بتانا اور ان کو گناہ سے روکنا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی حق کے راستے پر ڈٹے ہونا پڑے گا. اور حق کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ دادا اور آپ کے خاندانی رسوم و رواج کے خلاف کھڑے ہونا پڑے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہونا پڑے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیاسی قوتوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر ہر کسی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمت اور حوصلہ اور جذبہ اور ایمان پیدا کرنا ضروری ہے. یہ بات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی. ان کی زندگی کا تیسرا بہت قیمتی اسپیکٹ قربانی کا تصور ہے کہ جب دعوت دین کا کام کرتے ہیں, پہلے تو حق معلوم نہیں تھا, حق کی تلاش میں نکلے, حق مل گیا تو اس کی دعوت کے کام کے لیے نکلے, اور جب اس دعوت کے کام کے لیے وہ نکلے تو پھر اس دعوت کے کام میں حق کے راستے میں مشکلات آئی, حق کے راستے میں آزمائشیں آئی, حق کے راستے میں چیلنجز آئے, اور معمولی قسم کے نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز آئے. تو تیسرا جو بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے اور کبھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا, کبھی سیکریفائس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں یہ کام کر دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا, میری فیملی کا نقصان ہو جائے گا, میرے گھر والوں کا نقصان ہو جائے گا, میرے کریئر کا نقصان ہو جائے گا, حکومت میرے خلاف ہو جائے گی, سماج میرے خلاف ہو جائے گا, میرے رشتے دار میرے خلاف ہو جائیں گے, جو روپیہ پیسہ مجھے ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا, جو سوشل اسٹیٹس میرا ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا. وہ ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے تقاضوں کو, اللہ کے مطالبوں کو, اللہ کے دین کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے تعبیر کی, پوری زندگی آپ دیکھیں. جس وقت آپ کی دعوت ملتی ہے, اپنے باپ کو جب آپ بتا دیں, دعوت دے دیں, تو باپ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے, بلکہ وہ کہہ رہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیا جائے, آپ سے رشتہ توڑ دیا جائے گا. تو انسان کے لیے گفتگو کرنا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹس میں دیکھیں کہ آپ کے والد سے آپ کو بات کرنی ہے, حق کے لیے بات کرنی ہے, سچائی کے لیے بات کرنی ہے, اور آپ کے گھر والے بول رہے ہیں کہ اگر تم اس سچائی پر اصرار کرو گے تو ہم تم سے رشتہ توڑ دیں گے, تم کو جو فیملی کی پراپرٹی سے نکال دیں گے, تم کو جو وہ آف کر دیا جائے گا.
تو ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس یہ حوصلہ ہے کہ ہم اس قسط کی قربانی دے سکیں؟ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ کمزور نہیں ہوتا، ایمان کمزور نہیں ہوتا، معمولی قربانی نہیں ہے کہ آگ جلائی جا رہی ہے اور پورے شہر کے سامنے جو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام جو وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، ڈر میں مبتلا نہیں ہوتے، مایوسی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ جو اس آگ میں کود جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام میں، کہ عشق جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بغیر کسی خوف اور خطر کے جو وہ آگ میں کود گئی، اور عقل جو ہے، لاجک جو ہے، ریشنلٹی جو تو کھڑے رہ کے سوچ رہی ہے کہ جائیں گے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جاتی ہے تو پھر ان کے لیے جو آگ میں کودنا بھی جو مشکل نہیں ہوتا۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو بظاہر ہمارے سامنے مشکلات کی ایک دنیا ہوتی ہے، مشکلات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان مشکلات میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے کودتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان مشکلات کے درمیان سے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے راستہ نکالنا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہر بندے مومن کے لیے راستے نکالتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے کہ آج بھی آگ موجود ہے، آج بھی نمرود موجود ہے، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یعنی کہ میں اور آپ مسلمان موجود ہیں۔ آج جو ہے یہ آزمائشیں ہیں جو الگ الگ شکلوں میں آ رہی ہیں، کبھی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پر آئے، کبھی فسادات کی شکل میں آئے، کبھی کسی اور پرسیکیوشن کی شکل میں آئے، تو یہ آگ کی الگ الگ شکلیں ہیں جس میں جو وہ ہم کو پھینکنے کے لیے آج کے دور کے نمرود، آج کے دور کے فرعون جو وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھنے کی بات یہ کہ ہمارے اندر بھی اولاد ابراہیم ہونے کے ناطے سے وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ ایمان موجود ہے۔ اگر وہ موجود ہوگا تو لازماً جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ ٹھنڈی ہوئی اسی طریقے سے وہ ہم پر میٹھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانی کا یہ تصور بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جو بے آب و گیا صحرا میں ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ دیجیے۔ وہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، وہاں جو ہے زندگی کے کسی قسم کے آثار نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر وہ نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بظاہر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ غلط فعل، غلط کام ہے کہ آپ صحرا میں، جنگل میں جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے بیوی بچوں کا جانا جو ہے کس چیز کا پیش نما کرتے ہیں، وہاں سے جو نسلیں آگے بڑھتی ہیں اور اس انسانیت کے سب سے بڑے موصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نسل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس قسم کی قربانی اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کیجیے۔ تو یہ سوال نہیں کرتے کہ جو وہ کیسے قربان کر دوں، بڑھاپے کی اولاد ہے، کیسے قربان کر دوں، مجھے تو اس سے بہت محبت ہے۔ جس وقت حکم ملتا ہے کہ قربان کرنا ہے تو قربان کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اور بیٹا بھی اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹے سے کہتے ہیں تو بیٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت کیجیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابا جان جس بات کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سکھائیے، آپ مجھے جو اللہ کے راستے میں صبر کرنے والوں میں سکھائیے۔ تو یہ جو تصور ہے قربانی کا کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو قربان کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس کو قربان کر رہا ہے، اپنے پیسوں کو قربان کر رہا ہے، ہر چیز کو قربان کر رہا ہے محض اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اترا تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم تجھے دنیا کا امام بنائیں گے، دنیا کا لیڈر بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اور کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی میرٹ کی بنیاد پر، اپنی خصوصیات کی بنیاد پر امام بنائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اگر ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اس میرٹ کو پورا نہیں کرتے، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ان کے ساتھ بھی نہیں۔ تو ساتھیوں، ہم اگلے کچھ دنوں میں عید الاضحیٰ ہوگی، ہم قربانی کریں گے، تو قربانی کو محض جانور کی قربانی تک محدود نہیں رکھا جائے، بلکہ اس قربانی کے پیچھے جو پیغام
اس پیغام کو سمجھا جائے، اس قربانی کے ذریعے سے جو جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہا ہے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، اور اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ ایک مختصر آیت میں بیان کیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، وہ محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ محض جانور قربان کر دیا جائے، بلکہ قربانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جس چیز کی قربانی کی ضرورت ہو اس چیز کو قربان کیا جائے، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے اسپائریشنز کو، غرض ہر چیز کو حق کی راہ میں قربان کیا جائے، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اور جب اس طریقے سے لوگ ہم چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کریں گے تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے ساتھ گفتگو ختم کریں گے، ہمارے پاس ایمان کے حوالے سے اکثر گفتگو ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من احب للہ واغبض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، وہ اغبض للہ، جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، وہ آتا للہ، کسی کو کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، وہ منع للہ، کسی سے کوئی چیز روک کے رکھی تو اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ تو قربانی بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نہ صرف یہ کہ جانور قربان کریں بلکہ اپنے اندر وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ ایمان پیدا کریں جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی اور زندگی کی ہر ایک شے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکیں، اللہ کی راہ میں لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ اس دنیا میں عطا کرے، آخرت میں عطا کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔